اگر کوئی چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو تو اولاد کے ذریعے سے اللہ رب العزت انسان کے رزق میں برکتیں لاتا ہے۔ جب انسان کی اولاد ہوتی ہے تو اولاد کی پیدائش سے اس کے رزق میں وسعت آتی ہے۔ قرآن کریم سورہ اسراء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے مت قتل کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی رزق دیں گے۔ ان قتلهم كان خطئا كبيرا، یقیناً ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ عرب کے معاشرے میں یہ ہوتا تھا، وہ بچیوں کو بھی قتل کرتے تھے اور لڑکوں کو بھی کرتے تھے۔ بچیوں کو جو ناحق قتل کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی، وہ یہ کہتے تھے ہماری بیٹی کسی کی بیوی کیوں بنے، ہماری بیٹی کسی اور کے نکاح میں کیوں جائے، یہ وہ اپنے لیے عار سمجھتے تھے۔ اس لیے جیسے بچی کی پیدائش ہوتی، قرآن کریم ذکر کرتا ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے اور وہ فوراً جا کر اس بچی کو زندہ درگور کر دیتے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو خوشخبری دی جاتی لڑکی کی، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور یہ گویا غصے کو پی رہے ہیں۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، یہ قوم سے چھپ چھپ کے پھرتے تھے اس وجہ سے کہ جو انہیں خوشخبری دی گئی کہ ان کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کو زندہ درگور کر دیں ذلت کے ساتھ۔ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا یہ ہے کہ اس کو زمین میں گاڑ دیں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ تو اس سے معلوم ہوا اولاد کو قتل کرنا یہ جاہلیت کے اندر مشرکین کا وتیرہ تھا۔ بچیوں کو اس وجہ سے قتل کرتے اور ناحق بچوں کو اس وجہ سے کہ یہ بچے کھائیں گے کہاں سے۔ تو قرآن کریم نے بتایا کہ تم انہیں قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی رزق دیں گے۔ گویا کہ یہ سوچ کفار کی سوچ ہے۔ آج بھی یہ جو سوچ ہوتی ہے کہ بچے دو ہی اچھے ہوں، اگر یہ بچے زیادہ ہوں گے تو یہ کھائیں گے کہاں سے، تو یہ سوچ کفار کی تھی۔ قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، املاق کے ڈر سے نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے اولاد کا تذکرہ پہلے کیا، نحن نرزقهم، ہم انہیں رزق دیں گے اور ان کے واسطے سے تمہیں بھی رزق دیں گے۔ اسی لیے جب انسان کی اولاد ہوتی ہے رزق بڑھ جاتا ہے، جب تک شادی نہیں ہوئی ہوتی رزق کم ہوتا ہے، تنخواہ محدود ہے، شادی ہوتی ہے رزق بڑھ جاتا ہے، بچے ہوتے ہیں اور رزق بڑھ جاتا ہے۔ ہمارا ایک ساتھی تھا، اس کے سامنے جب میں نے یہ بات عرض کی تو وہ کہنے لگا بات بالکل سچی ہے کہ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی 8,000 تنخواہ تھی۔ کہا جب شادی ہوئی تو تنخواہ 12,000 روپے ہو گئی، ایک بچے کی ولادت ہوئی تو تنخواہ 15 ہو گئی، کہا دوسرے کی ہوئی تو تنخواہ 17، تیسرے بچے کی ولادت تو تنخواہ 21,000، چوتھے کی ولادت تو 26,000، کہا پانچواں دنیا میں آیا نہیں تنخواہ 30,000 ہو۔ تو جو پیدا ہو رہا ہے اللہ نے اس کے رزق کا بندوبست پہلے سے کر دیا ہے، ہمیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انسان اپنے گھر میں اگر مہمانوں کو دعوت دیتا ہے، 10 آدمیوں کو دعوت دیتا ہے، 15 کا کھانا بناتا ہے کہ یار یہ کھانا کم نہ پڑ جائے کہ میں 10 کو دعوت دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ آ جائے تو میرا رزق کم نہ ہو جائے۔ تو رب العالمین جب کسی کو پیدا کرے گا تو کیا اللہ اس کے لیے رزق کا انتظام نہیں کرے گا؟ جب انسان مہمان کی آمد کے لیے انتظام کرتا ہے، خالق کائنات انتظام نہیں کرے گا؟ تو اللہ نے رزق کا انتظام کیا ہوا ہے، اس لیے اولاد کی آمد سے، اولاد کی پیدائش سے انسان کا رزق بڑھتا ہے، انسان اس معاملے میں پریشان نہ ہو۔ دوسرے موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ انعام میں ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ہم انہیں بھی رزق دیں گے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تمہیں بھی دیں گے ان کو بھی دیں گے۔ معلوم یہ ہوا اولاد اپنا رزق خود کھاتی ہے، ان کی آمد سے اللہ رب العزت والدین کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اس لیے اولاد سے بھی رزق وسیع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ان تقتل ولدک تخاف ان یطعم معک، کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تو اپنے بچے کو قتل کرتا ہے اس وجہ سے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گا۔ یعنی بڑے شرم کی بات ہے کہ وہ تیری پلیٹ میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے لقمہ بنائے گا، وہ تیرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا، تو اس وجہ سے اس کو قتل کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے
اس لیے اولاد کی آمد سے رزق میں وسعت ہوتی ہے۔